بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری فوری پریشانی کا سبب وہ مہاجر تھا جو میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ محسن اور اس کے ساتھیوں کی بھرپور کوشش کے باوجود اس کو بھارتی سفارتخانے جاتے ہوئے یا رابطہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا۔ سڑک یا ہوٹل کے سامنے کھڑے ہونے سے میں اسے روک نہیں سکتا تھا، لیکن دن کا بیشتر حصہ اس کا ہوٹل کے سامنے گزارنا میرے لیے بوجھ بن گیا تھا۔ اس سے کوئی چھٹکارا نہ پانے کی صورت نظر نہ آتے ہوئے ایک دن میں ہوٹل سے باہر کسی کام کے لیے کہیں جانے کے لیے نکلا تو اسے میں نے اپنے ساتھ اپنی وین میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس نے وین میں بیٹھنے سے انکار کرتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ایک رات مریم کے گھر میں اسے میں اپنے ابتدائی قصے سنا رہا تھا جو میں نے تربیلا میں اسفہانی کمپنی چٹاگانگ میں گزارے تھے۔ اسے بنگال ٹائیگر شکار کا ایک واقعہ سناتے ہوئے شیر کو راغب کرنے کے لیے چارہ باندھنے کے مقام پر پہنچا تو اسے میری بات پوری طرح سمجھ میں نہ آئی۔ میں نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ گائے کے بچڑے کو جنگل میں کسی کھلی جگہ پر کسی درخت وغیرہ سے باندھ کر شکار کو گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میں مریم کو سمجھا ہی رہا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں بجلی سی کوندی اور اس مہاجر کی وہاں موجودگی کی سمجھ آنے لگی جو ہر وقت میرے پیچھے لگا رہتا تھا اور مجھ پر نظر جمائے رکھتا تھا۔ بھارتی بھی اسے چارے کے طور پر یوز کر رہے تھے۔ کھٹمنڈو میں 9 بھارتی جاسوس، 5 مہاجر غدار اور ایک وجے کمار یہ سب ہلاک ہوئے۔ وہ ان سب کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہے تھے۔ اس لیے اس بنگالی کو میرے پیچھے لگایا اور کوئی معاہدہ اس کے ساتھ کیا کہ اگر میں ہلاک ہو جاؤں تو میری موت کا ذمہ دار میرے متعلق لکھا ہوگا کہ وہ ہوگا۔ اسے بھارتی ہلاک کر کے بھی یہ الزام مجھ پر لگا کر مجھے گرفتار کرا سکتے ہیں۔ اس لیے وہ بنگالی مہاجر بے خوف و خطر ہوٹل کے باہر کھڑا رہتا ہے۔ ابھی تک یہ بات میرے ذہن میں مفروضے کے طور پر آئی تھی، مگر تحقیق سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس حالت میں یہ مہاجر میرے لیے ہر وقت خطرے کا باعث تھا۔ میں نے مریم کے ساتھ مشورہ کر کے ایک پلان بنایا جس پر اگلے روز صبح ہی عمل کرنا تھا۔ مریم کے گھر سے میں خلاف معمول جلد ہی اٹھایا اور محسن کے گھر گیا۔ محسن کو میں نے کہا کہ کل صبح مہاجروں کے 10 نمائندوں کو لے کر میرے ہوٹل پہنچ جائے۔ میں نے اسے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ اگلے دن صبح 10 بجے میں چینی دوستوں کے ساتھ ہوٹل سے باہر آیا اور وہ مہاجر ہوٹل کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ چینی دوستوں کو میں نے وین سے پیچھے اتار کر سیدھا وین کو اس مہاجر کے بالکل قریب جا کر روک دیا۔ وہ ابھی تک میرے وین روکنے کی شش و پنج میں تھا کہ اچانک دونوں طرف سے چینی دوستوں نے اسے گھیر کر وین میں ڈالا، اس کے منہ پر ٹیپ لگا دی اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے وین کے فرش پر ڈال دیا۔ ادھر ادھر کے بلا وجہ چکر کاٹ کر ہم شیر پنجاب ہوٹل پہنچ گئے۔ ابھی ریسٹورنٹ کا کام پوری طرح شروع نہیں ہوا تھا۔ سردار سے چند منٹ گپ شپ لگانے کے بعد ہم اسے چنگوا ہوٹل میں لے آئے، مگر وہاں بھی مناسب جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم پاکستان ایمبیسی آ گئے اور میں وین خاصی اندر تک لے گیا۔ وہاں وین کھڑی کی اور میں انہیں وین میں چھوڑ کر سیدھا ٹرانسمیٹر آپریٹر کے دفتر میں چلا گیا۔ ٹرانسمیٹر اور دوسرے آلات کمرے میں پھیلے ہوئے تھے۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دفتر پہنچا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے اس کے گھر کی چند گھنٹوں کے لیے چابی چاہیے۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور میرے ساتھ ایمبیسی سے باہر آ گیا۔ وین میں بیٹھنے سے پہلے اس نے کہا، میرا گھر حاضر ہے، مگر یہ خیال رکھنا کہ میں سفارت خانے کا ملازم ہوں اور افسر مجھے پسند نہیں کرتے۔ ایسی کوئی بات نہ ہو جس سے انہیں میرے خلاف بات کرنے کا موقع مل جائے۔ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ میرے ساتھ وین میں بیٹھ گیا۔ اس کا گھر سفارت خانے سے 3 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر تھا۔ اس نے دور سے مجھے اپنا گھر دکھا دیا اور چابیاں مجھے پکڑا کر وین سے اتر گیا۔ میں نے وین اس کے چھوٹے سے گھر کے دروازے کے باہر کھڑی کی، مکان کا دروازہ کھولا اور چینی ساتھی اس مہاجر کو لے کر اندر چلے گئے۔ میں نے وین مکان سے فاصلے پر کھلی جگہ پر کھڑی کی اور ان کے پاس مکان میں آ گیا۔ پہلے کمرے کو چھوڑ کر ہم پچھلے کمرے میں چلے گئے۔ میرے ساتھیوں نے اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری، وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنا پسٹل اور کھکری نکال کر میز پر رکھ دیے۔ میرے کہنے پر چینی ساتھیوں نے اسے زمین پر اکڑوں بٹھا دیا۔ میں نے اسے مزید خوفزدہ کرنے کے لیے گولی نکالی اور چیمبر سے الگ کی، سائلنسر لگایا اور میگزین چڑھا کر اس کے سر کا نشانہ لیا۔ میں نے دوبارہ پسٹل میز پر رکھا، چینی ساتھیوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے اسے کھڑا کر دیا۔ اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، اس نے فرش بھی گندا کر دیا تھا۔ یہی وقت تھا کہ اس سے سب اگلوا لیا جاتا۔ میں نے چینی دوستوں کو اشارہ کیا، انہوں نے اس کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اس کے منہ کو اوپر کیا اور اسے تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ منہ پر ٹیپ لگی ہونے کی وجہ سے
وہ بول تو نہیں سکتا تھا، بس اوں آں کر رہا تھا۔ میں نے پسٹل اٹھا کر اس کی طرف سیدھا کیا اور کہا کہ خاموش، ورنہ گولی تمہارے جسم کے آر پار کر دوں گا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے کہ تم کن کے لیے میری نگرانی کر رہے ہو، کیونکہ جن لوگوں نے تمہیں اس کام کرنے کا کہا ہے ان میں میرا بھی ایک آدمی موجود ہے جو مجھے سب رپورٹ دیتا ہے۔ میں تمہیں کبھی کا اوپر بھیج چکا ہوتا اور آج بھی اسی ارادے سے یہاں لائے ہیں، اس لیے تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، اپنے منہ سے سب سچ اگل دو، اور اگر تمہاری بتائی ہوئی بات میں اور مجھے ملی رپورٹ میں ذرا سا بھی فرق ہوا تو تمہاری لاش ان کھائیوں میں پڑی ملے گی جہاں جنگلی جانور تمہاری ہڈیاں تک چبا چکے ہوں گے۔ سر ہلا کر اپنی ہاں اور نہ کا جواب دو کہ منظور ہے یا نہیں۔ میں نے تو محض ہوا میں تیر چلایا تھا۔ اس نے سر کو ہلا کر ہاں کہا۔ میں نے اسے کہا کہ میں سوال کروں گا اور تم سر ہلا کر ہاں یا نہ میں جواب دو گے۔ میں چاہتا تھا کہ اس سے پہلے بنیادی باتوں کا پتہ چلا لوں تاکہ وہ بعد میں مکر نہ سکے۔ میں نے پوچھا کہ کیا تمہیں بھارتی سفارت خانے نے میری نگرانی پر مامور کیا ہے؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ انہوں نے تم سے تحریر بھی لکھوائی اور آواز بھی ریکارڈ کی ہے؟ اس نے ایک بار ہاں اور دوسری بار نہ میں سر ہلایا۔ کیا تمہیں اس کام کا معاوضہ بھی مل رہا ہے؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا کہ مل رہا ہے۔ مجھے بنیادی باتوں کا پتہ چل چکا تھا، اب ان باتوں کی روشنی میں اسے مزید سوال جواب کرنے تھے۔ اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، اس لیے میں دوسرے کمرے میں اس کے لیے پانی لینے گیا، پانی لا کر پلایا اور اسے دھیمی آواز میں کہا کہ وہ میرے سوالوں کا دھیمی آواز میں جواب دے، اگر شور کیا تو فوراً گولی مار دوں گا۔ جو کچھ اس نے بتایا اس کا لبے لباب یہ تھا کہ جب وہ بھارتی سفارت خانے 4000 روپے واپس کرنے گیا تو سیکنڈ ملٹری اٹاچی میجر باسو نے اسے کہا کہ وہ یہ 4000 روپے رکھ لے۔ اس کے علاوہ اسے مزید 1000 روپے دینے کا وعدہ کیا اور کہا کہ وہ صرف اتنا کرے کہ وہ میرے قریب رہ کر میری نقل و حرکت کی رپورٹ ہمیں دیا کرے۔ میرے اسے تھپڑ مارنے کے بعد وہ دوبارہ بھارتی سفارت خانے گیا اور اسے مزید ہدایات ملی کہ وہ مجھ سے معافی مانگے اور میرے مزید قریب رہنے کی کوشش کرے۔ خیر، میرے قریب رہنے کی اس کی کوشش تو بیکار ہو گئی، مگر اتنا ہوا کہ اسے معافی مل گئی۔ اس کے بعد میجر باسو نے اسے اگلے روز آنے کا کہا اور اسے مزید 5000 روپے دے کر ایک تحریر لکھوائی اور دستخط کروائے۔ تحریر یہ تھی کہ اسے مجھ سے جان کا خطرہ ہے، میں نے کھٹمنڈو میں بہت سے آدمیوں کو ہلاک کیا ہے، دو کی میرے ہاتھوں ہلاکت کا وہ چشمدیدہ گواہ ہے۔ اس نے اتفاقاً انہیں قتل کرتے ہوئے مجھے دیکھ لیا تھا۔ غلطی سے میں نے ایک دن ان دونوں کے قتل کا آصف یعنی مجھ سے ذکر کیا۔ آصف چونکہ قتل کرتے وقت کوئی ثبوت پیچھے نہیں چھوڑتا، اس لیے اسی دن سے وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اور مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ آصف مہاجر نہیں بلکہ انٹیلیجنس کا آدمی ہے اور 3 چینی جاسوس اس کی وارداتوں میں اس کے ساتھ ملوث ہیں۔ پاکستانی سفارت خانہ بھی اس کی پشت پناہی کرتا ہے اور جان جانے کے خوف سے میں نے بھارتی سفارت خانے سے مدد مانگی اور یہ تحریر اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر میں ہلاک کر دیا جاؤں اور مجھے گزند پہنچے تو اس کا کلی طور پر ذمہ دار آصف ہی ہوگا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ ہر روز کی رپورٹ لکھ کر اپنی بیوی کو دے دیتا ہے، جو ایک سبزی فروش جو کہ در حقیقت بھارتی سفارت خانے کا آدمی ہے اس کو دے دیتی ہے، جو روزانہ وہاں سبزی بیچنے آتا ہے۔ اس کے قیافے کے 100% درست ہونے پر میں اتنی آسانی سے سب کچھ اس سے اگلوانے پر بہت خوش تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اسے معاف کر دوں گا، مگر پہلے اسے یہ تمام باتیں مہاجروں کے نمائندوں کے سامنے دہرانی اور تحریری لکھ کر دینی ہوں گی۔ اس نے خوشی سے حامی بھر لی۔ میں نے چینی دوستوں کو کہا کہ اس کے ہاتھ کھول دیں۔ ہاتھ کھلے تو کھڑے ہوتے وقت اس کے منہ سے بے اختیار ہائے رام نکل گیا۔ گاڑی کے فرش پر ڈالتے وقت شاید اس کے گھٹنے پر چوٹ آئی تھی، جس کے ری ایکشن کے طور پر اس کے منہ سے نکل گیا۔ یہ غلطی مجھ سے بھارت میں ہوئی تھی۔ ایک ٹرین کے سفر کے دوران ایک برہمن کے پانی پلانے کی صورت میں بے اختیار الحمدللہ نکل گیا تھا۔ اس کی ہائے رام کی غلطی مہاجر اور میں نے اکٹھے محسوس کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اچھل کر میرے پسٹل تک پہنچتا، میں نے اس کی کن پٹی پر کک ماری اور 2-3 ٹھوکروں سے ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ چینی دوست حیران تھے کہ ایسی کیا اس سے غلطی ہوئی کہ پہلے اس کے ہاتھ کھلوائے پھر دوبارہ بے ہوش کر دیا۔ میں نے مزید تسلی کے لیے اس کا زیریں لباس اتار کر چیک کیا تو وہ مسلمان نہیں تھا۔ میرا گزشتہ رات کا مفروضہ بالکل غلط ثابت ہوا تھا۔ واقعات اتنی تیزی سے پیش آ رہے تھے کہ ان کی جزیات پر تو توجہ ہی نہ دے سکا۔ منہ پر ٹیپ ہونے کی وجہ سے وہ میرے ہر سوال کا جواب سر ہلا کر دے رہا تھا۔ اس کا دماغ اتنا تیز تھا کہ میرے سوالات میں ہی اس نے ایک کہانی گھڑ دی
جو میرے مفروضے کے عین مطابق تھی، اور اپنی کامیابی کی خوشی میں اس کہانی کے اس حصے کو بھی نکل گیا جس میں اس نے میرے ہاتھوں 2 ہلاکتوں کا خود کو چشمدید گواہ بنایا تھا۔ اس کے بقول یہ تحریر بھارتی سفارتکاروں نے اسے لکھوائی تھی۔ اب جب کہ اس کی اصلیت معلوم ہو گئی تو یہ داستان بھی اس کی ذہنی احتراء کا نتیجہ تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ بھارتی سفارتخانہ کسی اصلی مہاجر کو میرے مفروضے کے مطابق یوز کر رہا ہو، اور اس نقلی مہاجر کو بھی معلوم ہو اور میرا اعتماد حاصل کرنے کے لیے یہ اپنا کردار ادا کر رہا ہو۔ میرے چاروں طرف سازشوں کا جال بنا جا رہا تھا، اور ہندوؤں کی مکارانہ چالوں کا مقابلہ میں چالوں سے نہیں کر سکتا تھا۔ کھٹمنڈو میں بھارتی حکومت نے مہاجروں کے روپ میں اپنے ایجنٹ بھیجے، مہاجروں کا برین واش کرنے اور انہیں پاکستان کے خلاف اکسانے میں اپنا سارا زور صرف کر ڈالا تھا، اور ایسا نادر موقع انہیں پھر کبھی نہیں مل سکتا تھا، اور اس موقع کا وہ پورا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ میری نیپال میں آمد سے 3 برس پہلے ہی مہاجر نیپال میں آنے شروع ہو گئے تھے۔ بھارت نے اس عرصے میں اپنی جاسوسی کی جڑیں اس قدر پھیلا دی تھی کہ جنہیں جاسوسی کے مروجہ اصولوں کے مطابق اکھاڑنا میرے اکیلے کے باس کی بات نہیں تھی۔ ادھر پاکستانی سفارتخانے نے ایسی چپ سادی ہوئی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور نہ ہو رہا ہے۔ ان کی مجبوری کی بھی ایک وجہ تھی جو کافی عرصے بعد مجھے ملٹری اٹاچی نے بتائی۔ بے انتہا سیاسی دباؤ کے تحت نیپالی گورنمنٹ مہاجرین کو پناہ دینے پر رضامند ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بھارت آئے روز نیپال کی کوئی نہ کوئی درآمدات بند کرنے کی دھمکی دیتا رہتا تھا۔ پاکستانی سفارتخانہ اسی لیے دم سادے بیٹھا تھا اور بھارت کی ساری کارروائیاں خاموشی سے دیکھے جا رہا تھا کہ کسی چھوٹی سی غلطی کو جواز بنا کر بھارتی نیپالی حکومت پر دباؤ ڈال کر مہاجرین کی آمد کا سلسلہ نہ رکوا دیں۔ بطور ملٹری اٹاچی کے ایک طرف میری کارروائیوں پر سفارت خانہ خوش بھی تھا تو دوسری طرف خوف زدہ بھی تھا کہ کہیں اس وجہ سے مہاجرین کی آمد کا سلسلہ رک نہ جائے۔ میرے پاس بھارتی جواز کا ایک ہی جواب تھا کہ ان کا جاسوس ہو یا کوئی غدار، اسے ٹھکانے لگانا میرا مقصد تھا۔ یہ صرف میرا فیصلہ نہ تھا بلکہ اس میں میرے محکمے کی رضامندی بھی شامل تھی، اسی لیے مجھے واپس نہیں بلایا جا رہا تھا، اور میری مدد کے لیے 3 چینی جوان ساتھ دیے تھے۔ اس بھارتی جاسوس کو میرے چینی ساتھیوں نے زہریلی سوئی کے ذریعے وہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سوئی فائر کرنے کا عملی مظاہرہ میں نے پہلی مرتبہ وہیں پر کیا تھا۔ اب اس لاش کو ٹھکانے لگانے کا معاملہ درپیش تھا۔ نمایاں بھارتی سفارتکاروں کے نام مجھے معلوم تھے۔ ملٹری اٹاچی مسلمانوں اور پاکستان دشمنی میں صفحے اول پر تھا۔ اس بھارتی ایجنٹ نے بھی اسی کا نام لیا تھا۔ میں نے کمرے میں تلاش کر کے ایک سفید کاغذ نکالا اور اس پر لکھا کہ میجر باسو کے لیے تحفہ۔ اس پرچی کو لاش کے ساتھ لگا دیا۔ وین لے کر میں دروازے کے سامنے آ گیا۔ دونوں چینی ساتھیوں نے اس کو اس طرح دونوں طرف سے تھام رکھا تھا جیسے کوئی نشئی فل نشے کی حالت میں ہو اور اسے لایا جا رہا ہو۔ اس کے وین میں پچھلی سیٹ پر بٹھا کر دونوں سائیڈوں پر بیٹھ گئے۔ میں نے گیٹ کو تالا لگایا اور گاڑی سیدھی سفارت خانے لے گیا۔ وہاں جا کر ایک سائیڈ پر وین کھڑی کی اور چپ چاپ ٹرانسمیٹر آپریٹر کو چابی دے کر اپنی وین میں واپس آ کر بیٹھ گیا۔ لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے رات کے اندھیرے کی ضرورت تھی۔ ہم نے سارا دن وین میں بیٹھ کر بلا مقصد شہر کے کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف ایسے ہی گھومتے رہے۔ دن کو لنچ میں بھی بس بسکٹ پر گزارا کیا۔ جو ہی رات کا اندھیرا پھیلا تو میں وین بھارتی سفارتخانے کے عقب میں لے گیا۔ سفارتخانے کے اندر ہی بھارتی سفارتی افسران کے فلیٹ تھے۔ آمد و رفت کے لیے ایک چھوٹا گیٹ تھا۔ تھی تو یہ خطرناک اور جنونی بات، لیکن میں نے چھپ کر چال سو چال کے مطابق اور اب کھلے عام میدان میں آنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سڑک پر آنے جانے والوں سے ہوشیار اور نظر بچا کر میرے ساتھیوں نے لاش کو وین سے اتارا اور بند گیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جانے کی طرح لاش کو بٹھا کر آ گئے۔ وین پر چکر لگا کر ہم مخالف سمت سے اناپورنا ہوٹل کے احاطہ میں داخل ہو گئے۔ ریسیپشن سے معلوم ہوا کہ بہت سارے مہاجر بعد دوپہر مجھ سے ملنے کو آئے تھے اور شام تک انتظار کے بعد واپس چلے گئے۔ مریم نے بھی کئی بار فون کیا تھا۔ چینی ساتھیوں کے لیے کمرہ تو میں نے پہلے سے ہی لے رکھا تھا۔ میں نے انہیں وہیں رکنے کے لیے کہا، لیکن وہ واپس جانا چاہتے تھے۔ بھوک اور تھکن سے میرا بھی برا حال ہو رہا تھا۔ کمرے میں جا کر میں نے مریم کو فون کیا اور کہا کہ اگر آج کی روداد سننی ہو تو کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چینی تمہیں لے کر ہوٹل آ جائیں گے، واپسی پر میں تمہیں چھوڑاؤں گا۔ آدھے گھنٹے بعد مریم پہنچ گئی۔ اس دوران میں گرم پانی سے نہا کر تازہ دم ہو چکا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے مریم کو صبح سے لے کر اب تک کے تمام واقعات سنا دیے۔ اس کا رد عمل عین اس کے جذبات کے مطابق تھا
کہنے لگی کہ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہارا یہ زندگی اور موت کا کھیل کبھی ختم نہ ہوگا، اور جو میں نے پرسکون زندگی کے خواب دیکھے ہیں وہ کبھی پورے نہ ہوں گے۔ میں نے مریم کو دلاسا دیا اور کہا کہ یہ کھیل میں اپنی خوشی سے نہیں کھیل رہا، میرے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، تو میں جواباً ایسا کر رہا ہوں۔ سب نے ایک دن چلے جانا ہے، یہاں کسی نے نہیں رہنا۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ ہم جلد اس کھیل سے کہیں دور چلے جائیں۔ مریم کو واپس ہوٹل چھوڑ کر میں اپنے ہوٹل میں واپس آ گیا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں کھٹمنڈو میں دن بہ دن اس دلدل میں پھنستا جا رہا ہوں۔ مجھے جو مشن دیا گیا تھا وہ پلانٹڈ مہاجروں کے متعلق معلومات کا تھا، لیکن اگر کوئی جاسوس مل جاتا تو سفارت خانے یا پھر اپنے محکمے کو اطلاع دینی تھی، لیکن میں غیر دانستہ طور پر ان میں انوالو ہو گیا تھا کہ مجھے اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے میں اس حد تک آگے جا چکا ہوں کہ چاروں طرف دشمن میری زندگی کے در پہ ہیں۔ حالت یہ ہو رہی تھی کہ ایک طرف پاک بھارت دوستی کے لیے کوشش کی جا رہی تھی اور ہمارے حکومتی سطح پر بھارت کے ساتھ پینگے بڑھا رہے تھے، اور دوسری طرف میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، اور میرے جیسے کئی محب وطن دشمن سے لڑ رہے تھے۔ ہزاروں قربانیاں دے کر وطن کی عظمت کو بچایا تھا، اور یہ حکمران بھارت کے ہاتھوں ذلیل ہو کر پھر ان کے تلوے چاٹنا چاہتے تھے۔ پاکستان سے جو اخبار سفارت خانے آتے تھے ان میں ملکی حالات کو بہت احسن طریقے سے پیش کیا جاتا تھا، کیونکہ وہ سب حکومت کے ہاتھوں بکے ہوئے تھے۔ اصلی پاکستان کی صورتحال برٹش اخبارات سے پتہ چلتی تھی۔ یقین جانیے ان اخبارات کو پڑھ کر دل کرتا تھا کہ کسی تیسرے ملک میں جا کر سیٹل ہو جاؤں۔ پاکستانی سفارت خانہ بس مجھے پاکستان جانے تک کی اجازت دے سکتا تھا یا پھر نیپال میں رہنے کی۔ اگر میں اپنی مرضی سے پاکستان چلا جاتا تو میرا محکمہ بلا اجازت پاکستان آنے پر مجھ سے باز پرس کرتا۔ نیپال میں میری حالت قیدیوں سے بھی بدتر تھی۔ قیدیوں کو جیل کی سلاحوں کے پیچھے زندگی کا تحفظ تو حاصل ہوتا ہے، مجھے تو وہ بھی نہیں تھا۔ اوپر سے اکیلا اتنے بڑے دشمن سے لڑ رہا تھا جس نے کٹمنڈو میں بھی میرے لیے قدم قدم پر کانٹے بچھا رکھے تھے۔ مجھے اپنا انجام صاف نظر آ رہا تھا۔ کسی روز دشمن کی گولی آئے گی اور میرا کام تمام ہو جائے گا، اور میری لاش کو لاوارثوں کی طرح کہیں دفن کر دیا جائے گا۔ آئندہ چند روز میں نے بھارتی سفارت خانے کے ریاکشن کے انتظار میں گزار دیے، لیکن اس طرف صرف خاموشی تھی۔ میں نے میجر باسو کو تحفہ دے کر چیلنج کیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میرے سامنے آ جائے اور اپنا سارا زور مجھے زیر کرنے میں لگا دے۔ اس طرح اس کے ایجنٹ میری نظر میں آ جائیں گے جنہیں میں چن چن کر ہلاک کر سکوں گا یا ان کے ہاتھوں مارا جاؤں گا۔ اس طرح کچھ نہ کچھ فیصلہ تو ہو جائے گا۔ اس کے سوا میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ میں اس راہ پر اتنا آگے نکل چکا تھا کہ اب واپسی ناممکن تھی۔